ہم کیسے پکاریں اسے جو ان پتھروں کے بتوں سے پاک ہے؟ یہ بات ہے اس کلام کی جس کے بنا کوئی نماز نہیں۔ یہ بات ہے اس دعا کی جسے القرآن کہا گیا۔ یہ بات ہے اس گفتگو کی جو ہر دن ہر پل خدا اور بندے کے درمیان ہوتی ہے۔ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، مگر افسوس کہ ہم سن ہی نہیں پاتے۔ مکہ کے وہ شروعاتی دن مسلمان ابھی گنتی کے تھے۔ دل میں اللہ کی محبت تو تھی، مگر زبان پر سوال تھا کہ رب سے بات کیسے کریں؟ کیسے پکاریں اسے جو ان پتھروں کے بتوں سے پاک ہے؟ بالکل صحیح سوال تھا، کیونکہ اس وقت تک قرآن ٹکڑوں میں آ رہا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے بات کروں، کوئی ایسا کلام ہو جو سیدھا عرش تک جائے۔ کوئی مکمل طریقہ نہیں تھا خدا سے کنیکٹ کرنے کا۔ اور پھر آسمان کے دروازے کھل گئے۔ یہ بات ہے سورۃ الفاتحہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ مدرسوں میں اکثر اسے الحمد شریف کہہ کر رٹوا دیا جاتا ہے۔ بچپن میں ہمیں بس اتنا پتا تھا کہ یہ نماز میں پڑھنی ضروری ہے ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن زندگی میں ایسے موقع بہت کم آتے ہیں جب کوئی بتاتا ہے کہ اصل میں سورہ فاتحہ دعا نہیں، ایک ڈائلاگ ہے، ایک ایسی گفتگو جہاں بندہ بولتا ہے اور اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ کیا ہے سورہ فاتحہ کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی، اور کیوں ایک فرشتے نے آسمان سے نیچے آ کر کہا کہ مبارک ہو، آج دو ایسے نور ملے ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں ملے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی اوپننگ کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ یاد کریے مکہ کا وہ دور، یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں پر ظلم شروع ہونے والا تھا۔ ابھی تک لمبی لمبی صورتیں نازل نہیں ہوئی تھیں۔ صحابہ کے دلوں میں ایک خلا تھا، وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ذریعہ ملے جس سے وہ ڈائریکٹ اللہ سے کنیکٹ ہو سکیں، کوئی ایسا پاور کوڈ۔ ہم کیسے پکاریں اسے جو ان پتھروں کے بتوں سے پاک ہے؟ ہاں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے بات کروں، کوئی ایسا کلام ہو جو سیدھا عرش تک جا۔ ایک بار حضرت جبرائیل نبی پاک کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک زوردار آواز آئی۔ جبرائیل نے اوپر دیکھا اور کہا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ سوچئے، اسے نور کہا گیا کیونکہ مکہ کے اس گھپ اندھیرے میں جہاں شرک اور جہالت تھی، مسلمانوں کو ایک راستہ چاہیے تھا، اور سورہ فاتحہ وہی راستہ دکھانے آئی تھی۔ چلیے اب اس سورت کو سمجھتے ہیں، اس انداز میں نہیں جیسے ہم نے بچپن میں رٹا تھا، بلکہ اس انداز میں جو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 395 ہمیں سکھاتی ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ خود فرما رہا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ تو آپ صرف تعریف نہیں کر رہے۔ عربی میں حمد کا مطلب تعریف کے ساتھ ساتھ محبت اور شکر بھی ہے۔ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا شکر ہے اللہ کا،
کیونکہ شکر اس چیز کا ہوتا ہے جو مل گئی ہو، لیکن حمد اس ذات کی ہوتی ہے جو پرفیکٹ ہے، چاہے آپ کو کچھ ملے یا نہ ملے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ عرش پر جواب دیتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بادشاہوں کا بادشاہ آپ کو جواب دے رہا ہے۔ یہاں دو الفاظ ہیں رحمان اور رحیم، ان میں فرق کیا ہے؟ رحمان وہ ہے جس کی رحمت جوش میں ہے، جیسے زوردار بارش، سب کے لیے ہے، مسلمان، کافر، جانور، سب کے لیے۔ لیکن رحیم وہ ہے جس کی رحمت مستقل ہے، مسلسل ہے۔ مکہ کے لوگ جو پریشان تھے انہیں یہ سن کر کتنا سکون ملا ہوگا کہ ہمارا رب صرف پاور والا نہیں، وہ رحمان بھی ہے۔ یہاں اللہ جواب دیتا ہے، میرے بندے نے میری سنا بیان کی۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب سین بدلتا ہے، پہلے بات تھی رحمت کی، اب بات ہے اتھارٹی کی۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یار اللہ تو معاف کر دے گا، موج کرو۔ لیکن یہ آیت یاد دلاتی ہے وہ مالک ہے اس دن کا جب رزلٹ آئے گا۔ جیسے اسکول میں پورا سال مستی چلتی ہے، لیکن رزلٹ ڈے پر پرنسپل کے سامنے سب کی بولتی بند ہوتی ہے، یہ وہی اتھارٹی ہے۔ یہاں اللہ کہتا ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب آتی ہے اس سورت کی سب سے اہم آیت۔ یہاں گرامر چینج ہوتی ہے۔ اب تک ہم کہہ رہے تھے وہ رب، وہ مالک، لیکن اب بندہ اللہ کے اتنے قریب آ گیا ہے کہ وہ ڈائریکٹ تو کہہ رہا ہے۔ غور کریں، ہم یہ نہیں کہتے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ایک کانٹریکٹ ہے، ایک ڈیل ہے۔ مکہ کے مشرکین کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن بیچ میں یہ مورتیاں سفارش کریں گی۔ سورہ فاتحہ نے یہ سسٹم ہی ختم کر دیا، ڈائریکٹ کنیکشن، کوئی مڈل مین نہیں۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ اب جب کانٹریکٹ سائن ہو گیا اور اللہ نے کہہ دیا مانگ کیا مانگتا ہے، تو ہم کیا مانگتے ہیں؟ فوری بڑا گھر، گاڑی، گاد، دولت نہیں، ہم مانگتے ہیں سب سے قیمتی چیز، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ امیجن کریں آپ ایک انجان شہر میں ہیں، چاروں طرف راستے ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے، پیٹرول ہے، لیکن میپ نہیں ہے، آپ بھٹک جائیں گے۔ زندگی وہی انجان شہر ہے اور صراط مستقیم وہ جی پی ایس ہے جو سیدھا منزل تک لے جاتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہمیں منزل چاہیے، لیکن سورہ فاتحہ سکھاتی ہے کہ ہمیں راستہ چاہیے، کیونکہ اگر راستہ صحیح ہے تو منزل مل ہی جائے گی۔ ہمیں رول ماڈلز چاہیں، کس کا راستہ؟ نبیوں کا، سچوں کا، شہداء کا۔ اور یہاں سورت ختم ہوتی ہے آمین پر۔ دوستو یہ تھی سورت الفاتحہ۔ سوچئے ہم دن میں کم سے کم 17 بار اسے نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے محسوس کیا کہ اللہ ہمیں جواب دے رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نیکسٹ کر کے بس نماز نپٹا رہے ہیں، جیسے کوئی یوٹیوب ایڈ اسکپ کر رہا ہو۔ مشہور اسکالر ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ نے 104 کتابیں نازل کی، ان سب کا نچوڑ 4 کتابوں میں ہے۔ ان 4 کتابوں کا نچوڑ قرآن میں ہے اور پورے قرآن کا نچوڑ سورہ الفاتحہ میں ہے۔ آج کے دور میں جب ہم ڈپریشن، انگزائٹی اور ڈائریکشن لیس فیل کرتے ہیں، سورہ فاتحہ وہ ریسیٹ بٹن ہے جو ہمیں دن میں 5 بار ملتا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے، اگلی بار جب آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں تو ایاک نعبد کہتے وقت ایک پل کو رکیے گا اور محسوس کیجئے گا کہ کوئی ہے جو کہہ رہا ہے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم قرآن کو صرف چومیں نہیں، اسے سمجھیں، کیونکہ یہ صرف ثواب کی کتاب نہیں، یہ جینے کا مینول ہے۔ میڈیا اور کانٹینٹ کی اس دوڑ میں جہاں ہر کوئی آپ کا وقت مانگ رہا ہے،
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا وقت وہاں لگے جہاں آخرت بنے۔ اگر آپ ہمارے اس مشن میں، اس دینی سفر میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تاکہ ہم اور بھی بہتر ریسرچ اور کوالٹی کے ساتھ ایسی ویڈیوز لا سکیں، تو اسکرین پر دیے گئے ڈیٹیلز کے ذریعے ہماری کمیونٹی کا حصہ بنیں۔ یاد رکھیے، وی آر بلڈرز آف آخرت۔ یہ دنیا تو بس ایک گزرگاہ ہے، منزل تو وہی ہے جس کا راستہ اس کتاب میں لکھا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔